میرے بھائی کے کلینک میں ایک 14-15 سالہ لڑکی بیٹھی تھی جس کا تعلق مردان سے تھا۔ اس کا نام بانو تھا اور بری طرح رو رہی تھی۔ بھائی نے کہا کہ تم آ جاؤ، یہ مریضہ عجیب ہے، میں اسے صرف انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ بری طرح رو رہی ہے، شاید اس لیے کہ آج سے پہلے کسی مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی ہوگی۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی ہے۔ میں حیران تھی، حالانکہ میرا بھائی بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کام کرتا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی پر غلط نظر نہیں ڈالی تھی، کسی کو سخت نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ڈر جائے یا گھبرا جائے۔ پھر آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ وہ لڑکی اتنی بری طرح سے رو رہی تھی؟ میں نے کہا کہ میں شام تک آؤں گی، لیکن بھائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اس قدر رو رہی ہے کہ ہسپتال والوں کو اب مجھ پر شک ہوگا کہ کہیں میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا، سو تم میرے کلینک آ جاؤ۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی تھی، بھلا کوئی لڑکی اتنا کیوں روئے گی، وہ بھی ایک معمولی سے انجیکشن پر۔ میں گھر سے فوراً نکلی، گاڑی میں بیٹھی اور بھائی کے کلینک پہنچ گئی۔ وہاں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک لڑکی بیڈ پر لیٹی ہوئی، بہت ہی خوبصورت، اسے دیکھ کر تو انسان کی بھوک اڑ جائے، بری طرح رو رہی تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر وہ کسی پری کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں روئی کی طرح ملائم تھے اور چہرہ تو مت پوچھو، اتنی خوبصورتی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بہت معصوم لگی۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ اسے تم کب یہاں پر لائے ہو، اس کے ساتھ کون ہے؟ بھائی نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک عورت آئی ہے، وہ ایک دائی ہے اور اس کا نام رشیدہ ہے، لیکن وہ فی الحال یہاں نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ لڑکی اور زیادہ رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے رشیدہ چاچی کو یہاں نہ بلانا، میرا علاج کرنا ہے تو خود کرو، میں رشیدہ چاچی سے بالکل بھی علاج نہیں کرواؤں گی۔ وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ مجھے اس سے بات کرنا پڑی۔ میں نے کہا تم ہمارے گھر چلو، میں تمہارا علاج خود کروں گی، ساری ہدایات میں بھائی سے لے لوں گی۔ میں بھی میڈیکل کی طلبہ تھی، میں اس لڑکی کو اپنے گھر لے آئی۔ اس کا خوف بجا تھا، ویسے بھی اس عمر میں لڑکیاں زیادہ ڈرتی گھبراتی ہیں۔ خیر میں اسے لے کر گھر آ گئی۔ میں نے پوچھا رشیدہ کون ہے؟ کہنے لگی اس کی ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گی، مگر میں اصرار کر رہی تھی کیونکہ اس کی کہانی سنے بغیر اس کا علاج کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے۔ تب اس نے جو بات مجھے بتائی اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مردان جیسے علاقے میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ایسے واقعات آج کے زمانے میں بھی پیش آتے ہیں۔ میرا نام بانو ہے، میرا تعلق مردان سے ہے۔ میں تقریباً 10 سال کی تھی جب اماں نے مجھے بتایا کہ رشیدہ دائی محلے کی لڑکیوں کو لے کر جاتی ہے اور انہیں کوئی آپریشن سکھاتی ہے، اس کے بعد وہ لڑکیاں لاکھوں کماتی ہیں۔ یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی تھی، لیکن اس وقت یہ ہوا چلی تھی، سب لوگ اپنی بیٹیوں کو رشیدہ کے پاس بھیجنا چاہتے تھے، پر رشیدہ بہت کم لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اچھی بھلی موٹی تازی لڑکی ہوتی وہ تو ہی اس کو اٹھاتی تھی۔ خیر ہمارے گھر میں تو ابھی کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی۔ رشیدہ کا کہنا تھا کہ کوئی 15-16 سال کی لڑکی ہو تو ہی لے کر جاؤں گی، 12 سال کی بچی کو میں نہیں لے کر جا سکتی۔ یہ بات بڑی عجیب تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں 12 سال کی لڑکی بھی اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے اور کام کرنے کے قابل ہوتی ہے، پر جیسا کہ رشیدہ نے کہا تھا کہ اسے صرف 15 سے 16 سال کی لڑکیاں ہی چاہیے تھیں، تو اماں میرا بڑے ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ میری شادی 17 سال کی عمر میں ہونا تھی۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو اماں بہت زیادہ خوش ہو گئی، کہنے لگی اب تو تجھے رشیدہ کے پاس کام کے لیے بھیجوں گی تو اپنے جہیز کے پیسے ہی جمع کر لے گی۔ میں نے سنا ہے جو لڑکیاں اس کے ساتھ کام کرتی ہیں رشیدہ انہیں تنخواہ دیتی ہے۔ میں نے کہا ماں اس کے ساتھ تو کوئی کام نہیں کرتا۔ تب اماں نے بتایا کہ میری چچا زاد بہن ہاجرہ بھی رشیدہ کے پاس سیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی بھی تھی کہ ہمارے محلے میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے رشیدہ وہاں نہیں جاتی تھی، یہاں تو لیڈی ڈاکٹر کو ہی بلایا جاتا۔ پھر رشیدہ کون سے ہسپتال اور کون سے قصبے یا گاؤں میں کام کرتی تھی یہ بات مجھے نہیں پتہ تھی، کیونکہ آج تک جتنے بچے پیدا ہوئے کسی نے رشیدہ کا نام تک نہیں لیا تھا، اور رشیدہ دائی کب سے بنی یہ بات بھی کسی کو نہیں پتہ تھی۔ خیر سے جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہاجرہ بھی رشیدہ کے پاس جا رہی ہے، میں نے سوچا کہ خود رشیدہ کے پاس جانے سے اچھا ہے میں پہلے جا کر ہاجرہ سے یہ بات معلوم کروں۔ اگلے ہی دن شام کے 4 بجے میں ہاجرہ کے گھر گئی۔ اس وقت ہاجرہ اپنے کام سے واپس آ چکی تھی۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ ہاجرہ کہاں ہے،
کہنے لگی کہ اندر کمرے میں سوئی پڑی ہے، اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، آج اس کا پہلا دن تھا لیکن وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ میرے دل کو عجیب سا کھٹکا ہوا۔ میں حاجرہ کے کمرے میں گئی تو دیکھا حاجرہ اپنے بستر پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا حاجرہ تم جاگ رہی ہو تو مجھ سے بات کر لو، پر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے بہت سخت حیرت ہوئی تھی۔ حاجرہ کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، لگتا تھا جیسے وہ مارے تھکن کے بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن اتنی زیادہ تھکن اسے کس چیز سے ہوئی، یہ سوال میرے ذہن میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ میں وہاں سے گھر آ گئی۔ اماں نے پوچھا تو بتا دیا کہ حاجرہ تو سو رہی تھی۔ اماں بولیں کل رشیدہ تمہیں بھی لینے کے لیے آئے گی، تم تیار رہنا، تم اس کے ساتھ جاؤ گی، وہیں پر حاجرہ سے مل لینا، حاجرہ تمہیں سب کچھ سمجھا دے گی۔ میں نے کہا اماں ایسی بات نہیں ہے، میں پہلے حاجرہ سے پوری معلومات لوں گی کہ وہ کام کیا کرواتی ہے، پھر ہی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اماں بولی کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی کل اتوار ہے، تم سوموار والے دن سے چلی جانا، گھر میں پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا۔ یوں میں حاجرہ کے پاس اگلے دن پھر گئی، پر حاجرہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی اور وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، تم اپنی بات کرو۔ میں نے کہا حاجرہ میں تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ رشیدہ دائی تمہیں کیا کام سکھاتی ہے، کیا کام مشکل ہے؟ یہ سنتے ہی حاجرہ کے چہرے کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اگر تم اس کے پاس جا رہی ہو تو خود چلی جاؤ، مجھے اس نے کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ یہ کہہ کر حاجرہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ مجھے تو حاجرہ کے اس روپ پر بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اپنی سہیلی کو نہیں بتاؤ گی کہ تم کیا سیکھنے کے لیے جاتی ہو؟ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ بات ہی ایسی ہے، اب خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ حاجرہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا، گویا وہ مجھ سے تنگ ہو رہی تھی۔ میں دل برداشتہ ہو کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا کہ آخر رشیدہ دائی کرتی کیا ہے، جس کی وجہ سے سب لڑکیاں ہی اس سے تنگ ہیں، پر لڑکیوں کی مائیں بہت خوش ہیں۔ میں گھر آئی، میں نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی۔ میں رشیدہ کا انتظار کرنے لگی۔ اماں نے کہا تھا وہ صبح آئے گی اور مجھے لے کر جائے گی، اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہوں گی۔ میں صبح اٹھی تو اماں نے میرے لیے بہت سارا کھانا بنا رکھا تھا۔ میں ناشتے میں انڈا پراٹھا کھاتی تھی، پر آج اماں نے چھوٹے چھوٹے گنیریاں کاٹ کر میرے لیے رکھی تھیں۔ یہ کیا ہے اماں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹی یہ گنے کا جوس بنانے کے لیے رکھا ہے، اگر تو ویسے اسے چوس لے تو پھر بھی اچھا ہے، لیکن میں جوس بنا کر دوں گی اپنی بیٹی کو۔ جوس بنانے میں دیر لگے گی اماں، میں نے کہا، اور جوس پینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہے بیٹی، رشیدہ دائی نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ بیٹی کو میرے پاس بھیجنے سے پہلے اچھی طرح کھلا پلا لینا، اور ہاں گنے کا استعمال ضرور کروانا۔ میں اماں کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اماں نے گنا، چقندر اور نہ جانے کیا کیا پیس کر رکھا ہوا تھا جو وہ مجھے کھلانا چاہتی تھیں۔ میں نے گنے کا جوس تو پی لیا، مگر اس کے بعد حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں نے کچا انڈا بھی میرے پینے کے لیے پیالی میں پھینٹ کر رکھا تھا۔ اماں یہ کیا کیا دے رہی ہو مجھے؟ اتنا تو میں نے ساری زندگی نہیں کھایا۔ بیٹی مجھے رشیدہ دائی نے ہدایت کی تھی کہ تمہیں اسے کھلا پلا کر بھیجوں اور پراٹھا نہ کھلاؤں، بلکہ جو چیزیں اس نے کھانے پینے کو دی ہیں تمہیں وہی کھلائے جائیں۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ اماں یہ سب کیوں کر رہی ہے، وہ بھی بغیر جانے۔ کیا حاجرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا؟ میں سوچنے لگی۔ میں نے جلدی جلدی جوس پیا، کچا انڈا بھی پی لیا۔ اتنے میں رشیدہ دائی ہمارے گھر کے باہر آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ واقعی میں وحشت سے بھرا ہوا تھا۔ آج اس کے ساتھ حاجرہ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا اماں کیا آج حاجرہ تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ بولی کہ میں روز روز ایک ہی لڑکی کو نہیں لے کر جاتی ہوں، بس ہفتے میں 3-4 دن لے کر جانا ہوتا ہے۔ کچھ لڑکیوں کو تو مہینے میں 3-4 بار لے کر جاتی ہوں، پر اگر تم اپنا خیال رکھو گی تو تمہیں میں ہفتے میں 2-3 بار لے کر جاؤں گی اور پیسے بھی زیادہ دوں گی۔ میں نے کہا آخر تم مجھ سے کام کیا کرواؤ گی؟ بیٹی میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ خدا نخواستہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا کوئی غلط کام نہیں کر رہی؟ خالہ نے تو مجھے اس طرح ڈانٹ دیا جیسے میں نے ان پر نہ جانے کیا الزام لگا دیا ہو۔ یوں میں چپ ہو گئی۔ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی عمر 50 سال تھی، وہ مجھ سے بڑی تھی اور میری ماں کی وجہ تھی۔ تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
جیسا تم کہو کہ میں ویسا ہی کروں گی۔ میں گھر سے نکل آئی۔ راستے میں آتے ہوئے رشیدہ دائی رکی، 2-3 گھروں کے دروازوں پر دستک دی، وہاں سے بھی میری جیسی لڑکیاں نکلیں، ان کو اپنے ساتھ لیا اور جنرل ہسپتال کی طرف چل دی۔ وہ ہمیں ہسپتال لے کر جا رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی میرے ساتھ باقی لڑکیوں نے بھی کالا رنگ کا برقع پہن رکھا تھا۔ رشیدہ دائی کی سختی سے ہدایت تھی کہ تم لوگوں نے کالا برقع پہن کر ہی میرے ساتھ ہسپتال میں داخل ہونا ہے۔ ہم لوگ جب دروازے پر کھڑے تھے اس نے ہم سب کو ایک ایک پرچی تھما دی۔ ہم نے پرچی کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ رشیدہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میرے ساتھ زیادہ چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہم لوگوں نے دروازے پر پرچی دکھائی اور اندر داخل ہو گئے۔ ایک ویران سی راہداری سے گزرتے ہوئے ہم ایک بڑے سے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر کسی پرندے کا بھی پر مارنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس گہری خاموشی تھی۔ رشیدہ نے ہم سب کو وہاں پر بیٹھنے کا حکم دیا اور خود باہر چلی گئی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی، تم سب گھر سے کیا کھا کر آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ میں کچا انڈا پی کر آئی ہوں، ساتھ میں نے گنے کا جوس بھی پیا ہے۔ رشیدہ دائی نے مجھے ایک طرف بٹھا دیا، باقی لڑکیوں سے پوچھا، کسی نے انڈا پراٹھا کھایا تھا تو کسی نے کچھ۔ رشیدہ دائی نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، میں نے تمہاری ماؤں کو سختی سے کہا تھا کہ لڑکیوں کو گنے کا جوس پلا کر بھیجنا، پر لگتا ہے کہ ان کے ذہنوں پر اثر ہی نہیں ہوتا، بڑی جاہل عورتیں ہیں یہاں کی۔ یہ کہہ کر رشیدہ باہر نکل گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں جوس کے 2 ڈبے تھے۔ اس نے باقی 2-3 لڑکیوں کو بھی دیے اور کہا کہ اسے پی لو۔ مجھے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو۔ میں اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر ایک بستر لگا تھا، اس کے آگے پردہ تھا، ساتھ ہی ایک مشین بھی تھی۔ رشیدہ نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر لیٹ جاؤ۔ اس نے میری آنکھوں پر کالا کپڑا باندھ دیا۔ میں تو بتا بھی نہیں سکتی اس کے بعد مجھے کیسا محسوس ہوا۔ کمرے میں صرف رشیدہ دائی ہی کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میرے ساتھ جو بھی ہوا میں خاموش رہی۔ میں نے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ میرے پیٹ پر کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ٹھنڈا پتھر میرے اوپر رکھ دیا ہو۔ پھر رشیدہ نے مجھے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں اٹھی تو دیکھا وہاں رشیدہ دائی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، پورا کمرہ خالی تھا۔ مجھے تسلی ہوئی کہ چلو، رشیدہ کو ہم لڑکیوں کی عزت اور پردے کا تو خیال ہے۔ میں باہر آئی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ رشیدہ کہنے لگی، اب تم دوسرے کمرے میں چلو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں جا کر کیا ہوگا۔ جیسے ہی میں دوسرے کمرے میں پہنچی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کا منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے رشیدہ یہاں کس کام کے لیے لائی ہے۔ رشیدہ نے مجھے وہاں بھی بیٹھنے کا کہا، لیکن وہ منظر دیکھ کر میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا، رشیدہ خالہ، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ رشیدہ کہنے لگی کہ تمہیں تو کرنا ہی پڑے گا، اسی کام کے تو تمہاری ماں کو میں پیسے دوں گی۔ میں بہت ڈر بھی رہی تھی۔ وہاں میری طرح 3-4 لڑکیاں لیٹی ہوئی تھیں اور سبھی کی میرے جیسی ہی حالت تھی۔ ایک لڑکی تو باقاعدہ رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی، پر رشیدہ نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہمارے ساتھ اس کا رویہ کسی جانور کے جیسا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں یہ کام نہیں کروں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی رشیدہ نے مجھے کچھ سنگھا کر بے ہوش کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، میرے چہرے سے نقاہت صاف واضح ہو رہی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے۔ مجھے رشیدہ سے سخت نفرت ہو رہی تھی کہ وہ اس کام کے ہم سے پیسے لیتی ہے۔ مائیں کتنی محنت کر کے اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہیں، اور رشیدہ جیسی ڈائنیں ہماری ماؤں کو بیوقوف بنا کر یہاں لے آتی ہیں۔ میں نے رشیدہ سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں اب یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی جب تک کہ رشیدہ مجھے خود اجازت نہ دے۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ رشیدہ نے مجھے 3000 روپے دیے اور میرے ہاتھ کو بند کرتے ہوئے بولی، اپنی ماں کو جا کر یہ پیسے دے دینا، اور ہاں بیٹی، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، اور تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میری اس بات کو یاد رکھنا۔ میں نے کہا، رشیدہ خالہ، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری حقیقت جا کر ہر ایک کو بتاؤں گی۔ میری بات سن کر رشیدہ خالہ ہنس پڑی اور بولی، تم کیا بتاؤ گی بیٹی؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا برا کام کیا ہے؟ اور تم یہ کام کرنے والی واحد لڑکی نہیں ہو، تمہارے ساتھ 4 اور لڑکیاں بھی تو تھیں بیٹی۔ تم خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔
میں اس کی باتیں سن کر بالکل بھی متاثر نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ابھی تک غصہ تھا۔ میں نے رشیدہ کو اور کوئی بات نہیں کی۔ شام ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ اماں پیسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس نے پہلا سوال ہی پیسوں کے بارے میں کیا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں اماں کو اصلیت بتا سکوں۔ اماں بولی کہ کیا اس رشیدہ نے تمہیں کام سکھا دیا؟ پہلے ہی دن 3,000 روپے دے دیے۔ میں نے کہا بس اماں، اسے میرا کام پسند آ گیا، اسی لیے تو اس نے میرے اتنے پیسے بڑھا دیے ہیں۔ اماں میرا ماتھا چوم کر بولی بس میری بیٹی، اب جیسا رشیدہ کہتی ہے ویسا ہی کرنا۔ تم نے وہی کچھ کھانا پینا ہے جو رشیدہ کہے گی، اس کے علاوہ تم کچھ مت کھانا پینا، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارا کام خراب ہو جائے۔ میں حیران تھی کہ اماں کیسی بے حس عورت ہے، یا تو اسے اس بات کا پتہ نہیں یا وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی ہے کہ میرے ساتھ وہاں ہوتا کیا ہے۔ خیر سے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی کیونکہ گھر میں پیسے آ رہے تھے اور میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو مایوس کروں۔ یوں اگلا دن آ گیا۔ رشیدہ آج مجھے لینے کے لیے گھر نہیں آئی۔ اماں پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں کہ کیا رشیدہ آج تمہیں کام پر نہیں لے کر جائے گی؟ میں نے ہنس کر کہا اماں، وہ مجھے ہفتے میں 3-4 دن ہی لے کر جائے گی، تم فکر نہیں کرو، وہ پیسے اچھے خاصے دے گی۔ اماں میری بات سن کر چپ ہو گئی تھی۔ اس نے تو 3,000 روپے کی شکل ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھی تھی، سو وہ مجھے کیسے یہ کہہ سکتی تھی کہ اسے یہ پیسے کم لگ رہے ہیں؟ یہ پیسے اماں کے لیے بہت زیادہ تھے۔ اگلے دن پھر رشیدہ آئی، کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کا کام ہمیں زیادہ پسند آیا ہے، آج اسے پھر لے کر جاؤں گی۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، نقاہت ابھی تک نہیں گئی تھی۔ میں نے خالہ رشیدہ سے کہا کہ میں آج نہیں جاؤں گی۔ رشیدہ نے کہا کہ میں تمہیں 3200 روپے دوں گی، اس لیے مجھے منع مت کرو، گھر آئی روزی کو لات نہیں مارتے۔ رشیدہ نے طرح طرح کی باتیں کیں۔ اماں بھی مان گئیں، کہنے لگیں بیٹی اور کام ہی کیا ہے گھر میں، گھر کے کام میں کر لوں گی، تم رشیدہ خالہ کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھے اماں کی بے حسی پر افسوس بھی ہو رہا تھا، پر رشیدہ کے بلانے پر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ آج جب میں آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئی تو یہاں کا منظر دیکھ کر میری تو روح ہی نکل گئی۔ ایک لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی، رشیدہ نے اسے بھی پکڑ کر بٹھا رکھا تھا۔ رشیدہ کو کہنے لگی کہ مجھے گھر جانا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب رشیدہ نے آتے ہی اس لڑکی کو تھپڑ مارا اور بولی میں تمہاری ماں کو پیسے دے کر لاتی ہوں، تمہیں مفت میں نہیں لاتی کہ اتنے نخرے کر رہی ہو، تمہیں تو مجھے کھانا بھی 500 کا کھلانا پڑتا ہے، اتنے جوس پلانے پڑتے ہیں، پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس لڑکی کو گھسیٹ کر باہر نکالنے لگی۔ لڑکی روتے روتے وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی کے بے ہوش ہوتے ہی باقی لڑکیوں نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک نرس وہاں داخل ہوئی، وہ یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ رشیدہ نے اسے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہیں ساری بات سمجھاتی ہوں، ایسا کچھ نہیں جیسا تمہیں لگ رہا ہے، پر وہ نرس غصے سے پاگل ہو چکی تھی، کہنے لگی تم اتنی سی لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہو، ایم ڈی صاحب نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اس طریقے سے خون اکٹھا کرو، ویسے بھی ایک انسان 2 مہینے بعد خون کی 1 بوتل دے سکتا ہے، تم نے تو ان لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، تم انہیں ہفتے میں 3-4 بار لے کر آ جاتی ہو، کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ ایسا کرنے سے ان میں سے کسی کی بھی موت ہو سکتی تھی؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم ان کی عمروں کا تو خیال کر لیا ہوتا، دیکھو سب کے رنگ کیسے پیلے پڑ گئے ہیں۔ وہ لڑکی رشیدہ کو سمجھانے لگی، پر رشیدہ کہاں باز آنے والی تھی۔ اس نے اس نرس کو دھمکایا اور بولی اگر تو نے کسی کو بھی جا کر یہ بات بتائی تو تو بھی نوکری سے فارغ کر دی جائے گی۔ میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن 3-4 دن رشیدہ ہمیں ہسپتال کے اس کمرے میں بلا کر تقریباً 10 پیکٹ خون کے اکٹھے کر لیتی اور پھر وہ جا کر ایمرجنسی میں موجود مریضوں کے رشتہ داروں کو بیچ دیتی۔ مجھے رشیدہ پر غصہ بھی آتا تھا، لیکن وہ ہمیں اچھی خاصی رقم دیتی تھی، اس لیے ہم کچھ بولتے بھی نہیں تھے۔ یہ بات زیادہ عرصہ تک چھپی نہیں رہی۔ کچھ عرصے بعد ہسپتال میں بڑے ڈاکٹر نے چکر لگایا۔ جب اس تک یہ ساری بات پہنچی تو اس نے آ کر آپریشن تھیٹر کو دیکھا۔ جب ان لڑکیوں کے وجود پر نظر پڑی جو بیچاری اب کمزور ہو چکی تھیں، ان کی مائیں انہیں کھلا پلا کر اس لیے بھیجتیں
کہ وہ ان کے لیے پیسے کما کر لائیں۔ ڈاکٹر کو لڑکیوں کے ماں باپ پر حیرت تو ہوئی ہی تھی، لیکن سب سے زیادہ رشیدہ دائی کا قصور تھا، جو ہسپتال ہی کے ایک ڈاکٹر کی مدد سے یہاں پر لوگوں کو لوٹ رہی تھی۔ لیبر روم اور گائنی میں جب بھی خون کی ضرورت پڑتی، رشیدہ وہاں پر حاضر رہتی تھی، لیکن وہ اس سب سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ خون کی بوتل جو کہ ویسے 1500 2000 کی ملتی ہے، وہ اسے 7-8 ہزار میں بیچ رہی تھی، کیونکہ اتنے دور علاقے میں لوگوں کے پاس میچنگ خون نہیں ہوتا جو وہ اپنے مریض کو لگا سکیں۔ رشیدہ دائی نے اسی طرح مختلف بلڈ گروپ والی لڑکیوں کو اکٹھا کر رکھا تھا اور مختلف اوقات میں ان کا خون نکال کر آگے بیچتی رہی۔ مجھے رشیدہ دائی کی اس بات پر بہت زیادہ غصہ بھی تھا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں تو ان پیسوں میں گزارا کرتی رہی۔ وہاں سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ مجھے مہینے میں 3-4 دن خون کی بوتل دینے سے 12 سے 15 ہزار مل چکا تھا۔ میں سمجھی تھی اب میرے کام سے جان چھوٹ گئی ہے، پر پھر رشیدہ نے مجھے ایک اور ہسپتال میں لے جانا شروع کر دیا۔ اماں سے کہا کہ کام اب دوسرے ہسپتال میں ہے۔ میں اماں کو بتاتی بھی تھی کہ رشیدہ ہمارے ساتھ یہ کرتی ہے، پر اماں میری بات کا یقین نہ کرتی۔ اب تو رشیدہ دائی نے ہم پر مزید ظلم شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی بے دردی سے خون نکالتی کہ ہمیں اس کام سے ڈر لگنے لگا۔ میں تو بالکل بے ہوش ہو جاتی، ڈر سے تھر تھر کانپتی تھی۔ جب میرے جسم میں سوئی چبھتی تو لگتا جیسے کسی نے مجھے جہنم کی آگ میں جھونک دیا ہو۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا، نفسیاتی مریضہ بنا دیا، یہاں تک کہ بیمار ہو کر جب میں ہسپتال کے بستر پر جا لگی تو اماں کو میری صحت کا احساس ہوا اور انہیں میری بات کا یقین آیا کہ رشیدہ دائی اصل میں ہمارے ساتھ کرتی کیا تھی۔ اب اماں مجھے یہاں علاج کے لیے لائی ہے، لیکن ساتھ وہ منحوس عورت بھی آئی ہے۔ خدا کے لیے مجھے دوبارہ اس کے حوالے مت کرنا، اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دو، وہ ایک بری عورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پھر رونے لگی اور میں سوچنے لگی ہمارا ملک بھی کتنا غریب ہے، جہاں پر لوگ اپنے ہی پیٹ کو پالنے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانی دے دیتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔